میں ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ان تمام جماعتوں کے لیڈرشپ کے گھر گیا ہوں. مسلم لیگ نون کے قیادت کے پاس, جی ڈی اے کی قیادت کے پاس, ایم کیو ایم کے قیادت کے پاس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی وقت ہے, لیکن اب وقت تو نکل چکا ہے. ذیلی کمیٹیز حلقہ بندیوں پر تمام جماعتوں کی اس وقت جائزہ لے رہی ہیں. کل سے تمام جماعتیں حلقہ ٹو حلقہ ڈسکس کر رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر اندر تمام جماعتوں کی جو حلقہ جات پر ڈیمانڈز ہیں ذیلی کمیٹیز وہ اس کو مکمل کر کے بالائی جماعت کو بھیجیں گی, اور ہم 2-4 دن میں بیٹھ کر ان حلقوں کو فائنل کر کے اپنے اس پورے صوبہ سندھ کے اندر گرینڈ الائنس کے امیدواروں کا الائنس کرنے میں اور اعلان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ. کراچی سندھ میں اسپیس بھی ہے اور بڑا ووٹ بینک بھی ہے, لیکن جس طرح سے آپ کہتے آ رہے ہیں داندلی, اور پچھلی الیکشنز میں بھی داندلی ہوئی, تو کیا اگر اس الیکشن میں بھی داندلی ہوتی ہے اور آپ کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے تو کیا صرف آپ احتجاج کرتے ہی رہیں گے اور وہ جو ہے آپ کا مینڈیٹ چوری کرتے رہیں گے؟ اس کا کیا؟ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں. احتجاج کے بہت سارے طریقے ہیں. احتجاج کا طریقہ ڈنڈا نہیں ہے, گولی نہیں ہے. میں ہتھیار کی سیاست, ہتھیار کے طرز عمل, پرتشدد سیاست پر یقین نہیں رکھتا. جمہوری عمل پر یقین رکھتا ہوں. عوام کے طاقت کے سامنے میں یقین رکھتا ہوں کہ داندلی زدہ حکمران 1 گھنٹہ بھی ٹک نہیں سکتے. آپ گواہ ہیں, جے یو آئی سے زیادہ اسٹریٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہے. لے آئیں یہ داندلی والا وزیر اعلیٰ. اگر ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو کے باہر 10 لاکھ لوگ جمع کر کے وزیر اعلیٰ کو حلف لینے سے بھی نہ روکا تو آپ ہمیں کہیے گا. ہم عوامی طریقے سے روکیں گے, عوامی طریقے سے احتجاج کریں گے, جمہوری طریقے سے کریں گے. پرتشدد کارروائیوں کے پہلے بھی مخالف تھے, اب بھی مخالف. اور پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن پہلے پیپلز پارٹی کو یہ ہمیں لکھ کر دینا ہوگا کہ جو سسٹم ہے وہ اس کو توڑیں گے, کرپشن کے دروازوں کو بند کریں گے, سندھ کے زمینوں, وسائل اور جزائر کو بیچنا بند کریں گے. پہلے وہ اس بات پر سندھ کے عوام کو یقین دہانی کرائیں گے کہ ہسپتال میں جو بجٹ ملتی ہے وہ ہسپتال میں لگے گی, بنگلے پہ نہیں لگے گی. جو یونیورسٹی کے نام پر سکھر میں ملکیت آتی ہے, بجٹ آتی ہے, رقم آتی ہے, وہ یونیورسٹی پر لگے گی. اس سے نئی زمین یہاں روڑی کے آس پاس میں نہیں خریدی جائے گی. یہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ اس سے پرائیویٹ جہاز نہیں خریدے جائیں گے. آج بھی آپ چلیں, مین روڈ سے نیچے اتریں, حالت یہ ہے کہ گھر پہنچتے ہوئے گھر والے نہیں پہچانتے کہ اتنا آپ کے چہرے پر مٹی لگتی ہے اور گرد و غبار ہوتا ہے. آج حالت یہ ہے کہ بچے ہسپتالوں میں سسک رہے ہیں. اسپتالوں کے اندر آج بھی لوگوں کو آپریشن تو دور کی بات, پونسٹان اور پیراسٹامول نہیں مل رہی. 60 لاکھ بچے آج بھی تعلیم سے محروم ہیں. کرپشن کی ایسی داستان کہ اللہ کی پناہ, اور آج بھلے دھڑلے سے پریس کانفرنس کی ہے. میں تو حیران ہوں کس منہ سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں, یہ کس منہ سے میڈیا کا سامنا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پنجاب والے, خیبر پختونخوا والے, بلوچستان والے ہمارے اوپر اعتماد کریں, ہم الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب کو بھی ایسی ترقی دلائیں گے جیسی ہم نے سندھ کو دلائی ہے. باقی چھوڑے, رحیم یار خان چلے جائیں, پہلا شہر ہے جو سندھ ختم ہونے کے بعد آپ کا شروع ہوتا ہے. ذرا رحیم یار خان اور سکھر کا جائزہ تو لے لیں, ذرا رحیم یار خان اور لاڑکانہ کا جائزہ تو لے لیں. رحیم یار خان چلے بڑا ہے, بہاولپور چلے جائیں, بہاولپور کے روڈوں پہ گھومتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ یورپ میں گھوم رہے ہیں, اور لاڑکانہ کے روڈوں پر گھومتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے قبرستان میں گھوم رہے ہیں. اور آپ کیا پنجاب کو, بہاولپور کو قبرستان بنانا چاہتے ہو؟ آپ رحیم یار خان کو موہن جوداڑو بنانا چاہتے ہو؟ آپ لاہور کو کس شہر کے ساتھ میں مشابہت دوں, روڑی بنانا چاہتے ہو؟ تو کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, کھلے ہیں, کھلے رہیں گے. اتحاد بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہلے پیپلز پارٹی کو سندھ کے ساتھ روٹی, کپڑا اور مکان والے اپنے منشور پر عمل کرنا ہوگا. اس کے بعد رجیم چینج کے بعد جو حکومت بنی جس کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے اتحادی, لاکھوں خواتین بے نظیر بھٹو کاٹ لے رہی ہیں اور ان کے بیوروکریسی میں چھوٹے سے لے کے قداور درخت لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس کئی چیزیں ہیں,
आपके पास ना ऐसी कोई ब्यूरोक्रेसी है, ना ऐसा कोई इक़्तिदार है कि अवाम को किस तरह आप वो डिलीवर करेंगे, या आपको लोग क्यों वोट देंगे। आपकी सियासत हमेशा से सड़कों पर रही है, अवाम क्यों देंगे आपको। आया उस अवाम को भी सड़कों पे लेके आएंगे जो पहले ही आटा, चीनी और घी की वजह। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं थे, वो हमारे इत्तेहादी थे। हम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, ये आपके नॉलेज में होगा, कौम के नॉलेज में भी ये बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी थी। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट चल रहा है, फुला ब्यूरोक्रेसी के अंदर असर रसूख है, फुला असर रसूख है, लोग आपको वोट क्यों दें, तो क्या आप कहेंगे कि 2018 में लाड़काना में 2 दिन मेरे नताइज क्यों रोके गए थे? उसके बाद भी 2 दिन के नताइज रोकने के बाद भी इलेक्शन कमीशन के नताइज उठाए, मेरे हिस्से में 52,000 वोट लाड़काना से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में हैं। लियारी कराची से जमीयत उलमा इस्लाम ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में 38,000 वोट लिए हैं। और फिर आप सियासत की बात करते हैं। सियासत तो 2 चीजों का नाम है, जद्दोजहद का, स्ट्रगल का, उसमें रोड भी होता है, जेल भी होता है, या फिर इक्तदार में आकर आवाम को डिलीवर करने का। हम एक फेज में चल रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, रोड पर हैं, आवाम के लिए चीख रहे हैं, आवाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, आगे वाले स्टेप की स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं पुर उम्मीद हूं कि आवाम इस मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम पर। जब इसी नून लीग के आदमी को वजीर आजम हाउस से घसीट कर ले जाया गया, उस वक्त अदालती फैसला था। जब उसको वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया तो अदालती फैसला था। जब उसको बेटी के साथ जेल में डाला गया तो अदालती फैसला था। और अब जब उसी अदालत ने उसको जमानत दी है तो अदालती फैसला क्यों नहीं मानते? अब जब वही अदालत उसको रिलीफ दे रही है तो आप उस अदालत के फैसले का एहतराम क्यों नहीं करते? दोहरा मयार क्यों है? जब अदालत का वजीर आजम को गिरबान से पकड़ने का फैसला दुरुस्त था तो आज जमानत का फैसला भी दुरुस्त है। जब उसको तख्ते से उतार कर तख्तेदार पर बिठाने का अदालती फैसला दुरुस्त था तो आज रिलीफ का फैसला क्यों गलत हो जाता है? जो भी मामलात में नवाज शरीफ साहब के चल रहे हैं, पहले सजा भी मिली, अदालत से मिली, आज जजा मिल रही है, अदालत से मिल रही है। मेरी जमात इस बात पर यकीन रखती है कि इंतकाम सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो जरदारी साहब के खिलाफ हो, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो। आज इमरान अहमद खान नियाजी जेल में है, मौलाना फजलुर रहमान का बयान रिकॉर्ड पर है कि वो जेल में, मैं उसके खिलाफ तकरीर नहीं करूंगा और मौलाना साहब उसके खिलाफ तकरीर नहीं। ये हमारा रवैया है, ये हमारा उसूल है कि जी सियासी बुनियादों पर, इंतकामी बुनियादों पर अदालती कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क का लूटा है, जिसने बड़ा गरक किया है, चाहे वो नून लीग में है, चाहे वो मुस्लिम लीग में है, चाहे वो जो है वो फंक्शनल लीग में है, चाहे वो MQM में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में, उसको गिरबान से पकड़ें, हिसाब बराबर करें। हम अदालतों के साथ खड़े होंगे। जमात और सूबाई जमात ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में मेरा नाम फाइनल करके मरकज को भेज दिया है। कल मरकज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, मरकजी जमात हतमी फैसला करती है। कल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लाड़काना की सीट पर जिस भी उम्मीदवार का फैसला करेगी, हम उसका एहतराम करेंगे। आज पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाने की बातें क्यों नहीं हो रही? आज महंगाई की बातें क्यों नहीं हो रही? वो जो एक तूफान उठा था, आज वो थमा हुआ क्यों है? आज क्यों पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा स्टॉक एक्सचेंज जब से पाकिस्तान बना है अपनी साबिक़ तमाम रिकॉर्डों को तोड़कर ऊपर जा रहा है? ये पीडीएम की 16 महीने की कारकर्दगी है, जिसके समरात आज आपको मिल रहे हैं। हम क्यों इमरान खान के खिलाफ थे? कोई हमारी भैंस चोरी की है? इमरान खान ने किसी हमारी जमीन या मस्जिद पे कब्जा किया है? इमरान खान ने किसी हमारे मुसल्ले पे कब्जा किया है? इमरान खान को हम मुल्क दुश्मन समझ रहे थे और वो इक्तदार में आया और उसने मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम किया। कहां है 1 करोड़ नौकरियां? कहां है 50 लाख घर? कहां है कर्जा नहीं लूंगा? 70 साल के तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर बड़ा खर्च किया मुल्क का, और 16 महीने हमने और कुछ नहीं किया जो मुल्क माशी तौर पर
ختم ہونے پر تھا, دیوالیہ ہونے پر تھا, پی ڈی ایم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملک کو بچایا ہے, اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر حکومت پی ڈی ایم کے حوالے کریں, جمعیت علماء اسلام کے حوالے کریں, انشاءاللہ ہم اس ملک کو ترقی کے اس منازل پہ لے جائیں گے کہ پھر کوئی مائی کا لال ملک کو کمزور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا. راشد صاحب دیں گے آپ؟ دیکھیں, ہماری جماعت کے اندر فیصلے نہ ضلع کرتا ہے نہ صوبہ کرتا ہے, فیصلہ مرکز کرتا ہے. میری خواہش ہوگی کہ میر مہر صاحب نے یہاں جو ووٹ لیا وہ جے یو آئی سے زیادہ تھا, چونکہ یہ آزاد حیثیت میں تھے, تو اب وہ جے یو آئی کو باضابطہ طور پر جوائن کر چکے ہیں. تو میری خواہش ہوگی, میری جماعت کی خواہش ہوگی کہ اس حلقے سے جہاں سے میر مہر صاحب نے 2018 میں انتخابات لڑے ہیں, اس مرتبہ وہ جے یو آئی کے اب چونکہ ممبر ہیں, جے یو آئی کا حصہ بن چکے ہیں, تو جے یو آئی کے انتخابی نشان کتاب پر الیکشن لڑیں اور اس حلقے سے ہمارے امیدوار ہوں. لیکن حتمی فیصلہ کل پارٹی کے سی سی کے اجلاس اسلام آباد میں ہے. جی نہ کہ اس لیے کیے کہ مجھے کوئی حلقہ دیا جائے, جو کا فیصلہ ہوگا. تو ہم بھی ہیں مولانا کے تھیں, ہمیں تو الیکشن لڑائیں گے. آپ بات یہ ہے کہ پھر ایک کام کریں, آپ جے یو آئی کو جوائن کریں, آپ یہاں آ جائیں, میں صاحب کو بن جاتا ہوں, آپ میرا کام کریں, میں آپ کا کروں گا. بہت شکریہ جی. آپ